محترم دوستو، میں قرآن کریم پر غور کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ انبیاء کے سلسلے میں غور کیا جائے، تو میں انبیاء کے سلسلے پر غور کرتا گیا تو میری نظر ایک بزرگ چہرے والی ہستی پر پڑی جس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی رب کا برگزیدہ بندہ ہے۔ میں نے کہا مولا یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ ابراہیم ہے۔ میں نے کہا مولا اس کا لقب کیا ہے؟ جواب ملا خلیل اللہ ہے۔ میں نے کہا مولا اس کی شان کیا ہے؟ جواب ملا کہ یہ ابو الانبیاء ہے۔ پھر میں انبیاء کے سلسلے میں غور کرتا گیا تو میری نظر اس سلسلے کی آخری کڑی پر پڑی۔ میں نے کہا مولا یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ میں نے کہا مولا اس کا لقب کیا ہے؟ جواب ملا کہ یہ حبیب اللہ ہے۔ میں نے کہا مولا اس کی شان کیا ہے؟ جواب ملا کہ یہ امام الانبیاء ہے۔ پھر میں کشمکش میں پڑ گیا، کس کو ترجیح دوں، کس کو اعلیٰ سمجھوں؟ ایک ابراہیم ہے، دوسرا محمد ہے، ایک خلیل اللہ ہے تو دوسرا حبیب اللہ ہے، ایک ابو الانبیاء ہے تو دوسرا بھی امام الانبیاء ہے۔ کس کو بالا سمجھو، کس کو برتر سمجھو؟ تو رب کائنات کی طرف سے جواب ملا کہ ان کی زندگی میں غور کر لے، جواب کا پتہ چل جائے گا۔ پھر میں ابراہیم کی زندگی میں غور کیا، میں نے دیکھا کہ رب کائنات ابراہیم کی طرف متوجہ تھا اور کہہ رہا تھا ابراہیم میری محبت کے خاطر اپنی ماں باپ کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ دے۔ ابراہیم نے ایسا ہی کیا۔ میرے رب کائنات نے کہا ابراہیم میری محبت کے خاطر اپنی بیوی بچوں کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دے۔ ابراہیم نے ایسا ہی کیا۔ ابراہیم میری محبت کے خاطر اپنے پیارے اور لاڈلے بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دے۔ ابراہیم نے سچ کر دکھایا۔ پھر میں محمد مصطفیٰ کی زندگی میں غور کیا، میں نے دیکھا میرا نبی رب کائنات کی طرف متوجہ تھا اور کہہ رہا تھا مولا مجھے عمر چاہیے، رب نے کہا عطا کر دیا۔ مولا مجھے فتح مکہ چاہیے، رب نے کہا عطا کر دیا۔ مولا مجھے حوض کوثر چاہیے، رب نے کہا عطا کر دیا۔ مولا مجھے قیامت میں امت کی سفارش کا حق چاہیے، رب نے کہا عطا کر دیا۔ تو میں سمجھ گیا کہ خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے۔ ایک خلیل وہ ہے جس سے محبت میں اللہ نے سب کچھ لے لیا، اور حبیب وہ ہے جس کو محبت میں سب کچھ دے دیا۔ یہی تو معنی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔